بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ ابراہیم پارٹ نمبر 1۔ سورہ ابراہیم مکہ میں اتری اور اس کی 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری تیری طرف کہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے الی النور، اجالے کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے۔ نمبر 1، الی صراط العزیز الحمید، راستہ یعنی راہ پر کی طرف اس زبردست خوبیوں والے کے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے جس کا ہے جو کچھ کے موجود ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں۔ نمبر 2، وویل للکافرین من عذاب شدید، اور مصیبت ہے کافروں کو ایک سخت عذاب سے۔ نمبر 3، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، جو کہ پسند رکھتے ہیں زندگی دنیا کی آخرت سے۔ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اور روکتے ہیں اللہ کے راہ سے اور تلاش کرتے ہیں یعنی نکالنا چاہتے ہیں اس میں کجی۔ وفی اولئک فی ضلال بعید، وہ راستہ بھول کر جا پڑے ہیں دور۔ نمبر 4، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی تاکہ ان کو سمجھائے۔ نمبر 5، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، پھر راستہ بھلاتا ہے یعنی بھٹکاتا ہے اللہ جس کو چاہے، ویہدی من یشاء، اور راستہ دکھلاتا ہے یعنی دیتا ہے جس کو چاہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ نمبر 6، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، اور بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیاں دے کر کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے۔ تفسیر نمبر 1، قرآن کی عظمت شان۔ سورہ ابراہیم قرآن کی عظمت شان یعنی اس کتاب کی عظمت شان کا اندازہ اس بات سے کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اتارنے والے اور آپ جیسی رفیع الشان شخصیت اس کے اٹھانے والی ہے، اور مقصد بھی اس قدر اعلیٰ و رفع ہے جس سے بلند تر کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ہے کہ خدا کے حکم و توفیق سے تمام دنیا کے لوگوں کو، خواہ عرب ہوں یا عجم، کالے ہوں یا گورے، مزدور ہوں یا سرمایہ دار، بادشاہ ہوں یا رعایا، سب کو جہالت و اوہام کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں سے نکال کر معرفت و بصیرت اور ایمان و یقین کی روشنی میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2، یعنی صحیح معرفت کی روشنی میں اس راستہ پر چل پڑے جو زبردست و غالب ستودہ صفات، شہنشاہ مطلق اور مالک الکل خدا کا بتایا ہوا اور اس کے مقام رضا تک پہنچانے والا ہے۔ نمبر 3، یعنی جو لوگ ایسی کتاب نازل ہونے کے بعد کفر و شرک اور جہالت و ضلالت کی اندھیری سے نہ نکلے ان کو سخت عذاب اور ہلاکت خیز مصیبت کا سامنا ہے، آخرت میں یا دنیا میں بھی۔ نمبر 4، کفار کی دنیا کی محبت اور گمراہی، یہ کافروں کا حال بیان فرمایا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا یہی دنیا ہے، آخرت کے مقابلے میں اسی کو پسند کرتے اور ترجیح دیتے ہیں، شب و روز اسی کی محبت میں غرق رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں پھنسا کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے سے روک دیں، اس لیے یہ فکر رہتی ہے کہ خدا کے دین میں کوئی عیب نکالیں اور سیدھے راستے کو ٹیڑھا ثابت کریں۔ فی الحقیقت یہ لوگ راستے سے بھٹک کر بہت ہی دور جا پڑے ہیں، جن کے واپس آنے کی توقع نہیں، خدا کی سخت مار پڑے گی تب آنکھیں کھلیں گی۔ نمبر 5، تمام انبیاء اپنی قوم کی زبان بولتے تھے، یعنی جس طرح آپ کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، پہلے بھی ہر زمانہ میں سامان ہدایت بہم پہنچاتے رہے ہیں، چونکہ طبعی ترتیب کے موافق ہر پیغمبر کے اولین مخاطب اسی قوم کے لوگ ہوتے ہیں جس میں وہ پیغمبر اٹھایا جاتا ہے، اس لیے اسی کی قومی زبان میں وہی بھیجی جاتی رہی تا احکام الہیہ کے سمجھانے میں پوری سہولت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت وہ تمام جن و انس میں شامل ہے، دعوت میں وہ تمام جن و انس شامل ہے، تاہم جس قوم میں سے آپ اٹھائے گئے اس کی زبان عربی تھی اور ترتیب طبعی کے موافق شیوع ہدایت کی یہی صورت مقدر تھی کہ آپ کے اولین مخاطب اور مقدم ترین شاگرد ایسی ہی سہولت اور خوبی سے قرآنی تعلیمات و حقائق کو سمجھ لیں اور محفوظ کر لیں کہ ان کے ذریعے سے تمام اقوام عالم اور آنے والی نسلیں درجہ بدرجہ قرآنی رنگ میں رنگی جا سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، عربوں نے اپنے نبی کی صحبت میں رہ کر اپنی قومی زبان میں جس سے انہیں بے حد شغف تھا قرآنی علوم پر کافی دسترس پائی، پھر وہ مشرق و مغرب میں پھیل پڑے اور روم و فارس پر چھا گئے۔ اس وقت قدرت نے عجمی قوموں میں ایسا زبردست جوش اور داعیہ کلام الہی کی معرفت اور زبان عربی میں مہارت حاصل کرنے کا پیدا فرما دیا کہ تھوڑی مدت کے بعد وہ قرآن علوم کی شرح و تبیین میں اپنے معاصر عربوں سے گوئے سبقت لے گئے،
بلکہ عموماً علوم دینیہ اور ادبیہ کا مدار ثریا تک پرواز کرنے والے اجمیوں پر رہ گیا۔ اس طرح خدا کی حجت بندوں پر تمام ہوتی رہی اور وقتاً فوقتاً قرآنی ہدایت سے مستفید ہونے کے اسباب فراہم ہوتے رہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ بہرحال خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قوم عرب میں سے اٹھائے جانے کی اگر کچھ وجوہ موجود تھیں اور یقیناً ہے، تو انہی وجوہ کے نتیجے میں اس سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں اتار کر خداوند عالم نے عربوں کی رعایت کیوں کی۔ نمبر 6، یعنی تبیین و ہدایت کے سامان مکمل کر دیے، پھر جس نے ان سامانوں میں سے منتفع ہونا چاہا اس کی دستگیری فرما کر راہ پر لگا دیا، جس نے روگردانی کی اسے گمراہی میں چھوڑے رکھا۔ وہ زبردست اور غالب ہے، چاہے تو سب کو زبردستی راہ ہدایت پر لگا دے، لیکن اس کی حکمت مقتضی ہوئی کہ انسان کو کسب و اختیار کی ایک حد تک آزادی دے کر رحمت و غضب دونوں کے مظاہر کو دنیا میں باقی رہنے دے۔ الی النور، اجالے کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلا ان کو دن اللہ کے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، البتہ اس میں نشانیاں ہے اس کو جو صبر کرنے والا ہے، شکر گزار، حق ماننے والا۔ نمبر 1، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم کو یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب چھڑا دیا تم کو فرعون کی قوم سے، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب۔ نمبر 2، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں مدد ہوئی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ نمبر 3، وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب سنا دیا تمہارے رب نے اگر احسان مانو گے تو اور بھی دوں گا تم کو۔ نمبر 4، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ نمبر 5، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، کہا موسیٰ نے اگر کفر کرو گے یعنی منکر ہوگے تم اور جو لوگ زمین میں ہیں سارے، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔ نمبر 6، الم یأتکم نبأ، کیا نہیں پہنچی تم کو خبر۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ کی آیات، نشانیاں دیکھ کر یعنی معجزات دیکھ کر جو آیات 9 کے نام سے مشہور ہوئیں یا آیات تورات مراد ہوں، اور یاد دلا ان کو دن اللہ کے، یعنی ان دنوں کے واقعات یاد دلاؤ جب ان پر شدائد و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی اور اپنی مہربانی مبذول فرمائی، کیونکہ دونوں قسم کے حالات سننے سے صابر و شاکر بندوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے ہیں وہ سختیوں پر صبر اور نعماء الہیہ پر شکر کرنے سے ہوئے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، سورہ اعراف رکوع نمبر 16۔ نمبر 2، مثلاً تم کو غلام بنا رکھا تھا اور سخت بیگاریں لیتے تھے۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کی آزمائش، کہ تم کو غلامی کی ذلت سے نکالا اور دولت آزادی سے مالا مال کیا۔ بلا کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، تکلیف اور راحت دونوں حالتوں میں بندے کے صبر و شکر کی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، الانبیاء رکوع نمبر 3۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اعراف رکوع نمبر 21۔ چونکہ فرعونیوں نے سے نجات دینا بڑی نعمت تھی تو یہاں آزمائش انعام سے ہوئی، جسے مترجم محقق نے بطور حاصل معنی لفظ مدد سے تعبیر کیا ہے۔ اس قسم کی آیت سورۃ بقرہ اور اعراف میں گزر چکی، وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔ نمبر 4، شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرمایا کہ اگر احسان مان کر زبان و دل سے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ نعمتیں ملیں گی، جسمانی و روحانی اور دنیاوی اخروی ہر قسم کی۔ نمبر 5، موجودہ نعمتیں سلب کر لی جائیں گی اور ناشکری کی مزید سزا الگ رہی۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور عنایت فرمائی، اس نے نہ لی یا پھینک دی۔ پھر دوسرا سائل ہے، اس کو بھی ایک کھجور دی، وہ بولا سبحان اللہ تمرۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ کا تبرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاریہ کو حکم دیا کہ ام سلمہ کے پاس جو 40 درہم رکھے ہیں وہ اس شکر گزار سائل کو دلوا دے۔ نمبر 6، ناشکری سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، یعنی کفران نعمت کا ضرر تم ہی کو پہنچے گا، خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، اسے تمہارے شکریوں کی کیا حاجت ہے، کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے، بہرحال اس کے حمید و محمود ہونے میں کچھ کمی نہیں آتی۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب ایک اعلیٰ درجہ کے متقی شخص کے نمونہ پر ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ بڑھ نہیں جاتا، اور اگر سب اگلے پچھلے جن و انس مل کر بفرض محال ایک بدترین انسان جیسے ہو جائیں الیاذ باللہ تو اس سے میرے ملک میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی۔ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم سے قوم نوح کے اور عاد اور سمود، والذین من بعدہم، اور جو ان سے پیچھے ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، کسی کو ان کی خبر نہیں مگر اللہ کو۔ نمبر 1، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پھر لٹائے یعنی الٹے دے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں۔ نمبر 2،
وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بھی، اور بولے ہم نہیں مانتے جو تم کو دے کر بھیجا، وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور ہم کو تو شبہ ہے اس راہ میں جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو خلجان میں ڈالنے والا۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بولے ان کے رسول کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین۔ نمبر 3 یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ بخشے تم کو کچھ گناہ تمہارے۔ نمبر 4 ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور ڈھیل دے تم کو ایک وعدہ تک جو ٹھہر چکا۔ نمبر 5 قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے تم تو یہی آدمی ہو ہم جیسے، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو ان چیزوں سے جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے۔ تفسیر نمبر 1 پچھلی قوموں کا علم صرف اللہ کو ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تتمہ ہے، یا اسے چھوڑ کر حق تعالیٰ نے اس امت کو خطاب فرمایا ہے۔ بہرحال اس میں بتلایا کہ جو بے شمار قومیں پہلے سے گزر چکی ان کی تفصیل پتے اور احوال بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں، البتہ چند قومیں جو عرب والوں کے یہاں زیادہ مشہور تھیں ان کے نام لے کر اور بقیہ کو والذین من بعدہم میں درج کر کے متنبع فرماتے ہیں کہ ان اقوام کا جو حشر ہوا کیا وہ تم کو نہیں پہنچا؟ تعجب ہے، اتنی قومیں پہلے تباہ ہو چکی اور ان کے حال سے ابھی تک تمہیں عبرت حاصل نہ ہوئی۔ تنبیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یعلم الا اللہ کو پڑھ کر فرمایا کذبا نستابونا، یعنی انصاب کی پوری معرفت کا دعویٰ رکھنے والے جھوٹے ہیں۔ اور وہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں پایا جو معد ابن عدنان سے اوپر تحقیقی طور پر نسب کا حال بتاتا ہو، واللہ عالم۔ نمبر 2 کفار کی انبیاء کے ساتھ بدسلوکی، یعنی کفار فرط غیظ سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے، جیسے دوسری جگہ عضوا علیکم الانامل من الغیظ، یا انبیاء کی باتیں سن کر فرط تعجب سے ہاتھ منہ پر رکھ لیے، یا ہاتھ منہ کی طرف لے جا کر اشارہ کیا کہ بس چپ رہیے، یا ہماری اس زبان سے اس جواب کے سوا کوئی توقع نہ رکھو جو آگے آ رہا ہے، یا پیغمبر کی باتیں سن کر ہنستے اور کبھی ہنسنے کو دبانے کو منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایدیہم کی ضمیر کفار کی طرف اور افواہم کی رسل کی طرف راجع ہو، یعنی ملعونوں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ پر اڑا دیے کہ وہ بالکل بول نہ سکیں، یا دونوں ضمیریں رسل کی طرف ہوں، یعنی گستاخانہ طور پر انبیاء کے ہاتھ پکڑ کر انہی کے منہ میں ٹھوس دیے۔ بعض کے نزدیک یہاں ایدی سے مراد نعمتیں ہیں، یعنی جو عظیم الشان نعمتیں انبیاء نے پیش کی تھیں، مثلا شرائع الہیہ وغیرہ، وہ ناقدری سے انہی کی طرف لوٹا دیں، کسی کو قبول نہ کیا، جیسے ہمارے محاورات میں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کی چیز اس کے منہ پہ ماری۔ بہرحال کوئی معنی لیے جائیں، سب کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے نعمت خداوندی کی ناقدری کی اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی، ان کے ساتھ بڑی بے رخی اور بلکہ گستاخی سے پیش آئے۔ نمبر 3 توحید میں شبہ غیر عقلی ہے، یعنی خدا کی ہستی اور وحدانیت تو ایسی چیز نہیں جس میں شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش ہو۔ انسانی فطرت خدا کے وجود پر گواہ ہے۔ الویات و سفلیات کا عجیب و غریب نظام شہادت دیتا ہے کہ اس مشین کے پرزوں کو وجود کے سانچہ میں ڈھالنے والا، پھر انہیں جوڑ کر نہایت محکم و منظم طریقے سے چلانے والا بڑا زبردست ہاتھ ہونا چاہیے جو کامل حکمت و اختیار سے عالم کی مشین کو قابو میں کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کٹر سے کٹر مشرک کو بھی کسی نہ کسی رنگ میں اس بات کے اعتراف سے چارہ نہیں رہا کہ بڑا خدا جس نے زمین و آسمان وغیرہ کرات پیدا کیے وہی ہو سکتا ہے جو تمام چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں سے اونچے مقام پر براجمان ہے۔ انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ جب انسانی فطرت نے ایک علیم و حکیم قادر و توانا منبع الکمالات خدا کا سراغ پا لیا، پھر اوہام و ظنون کی دلدل میں پھنس کر اس سادہ فطری عقیدہ کو کھلونوں یا چستیاں کیوں بنایا جاتا ہے؟ وجدان شہادت دیتا ہے کہ قادر مطلق اور عالم الکل خدا کی موجودگی میں کسی پتھر یا درخت یا انسانی تصویر یا سیارہ فلکی یا کسی مخلوق کو الوہیت میں شریک کرنا فطرت صحیحہ کی آواز کو دبانے یا بگاڑنے کا مرادف ہے۔ کیا خداوند قدوس کی ذات و صفات میں معاذ اللہ کچھ کمی محسوس ہوئی جس کی مخلوق خداؤں کی جمعیت سے تلافی کرنا چاہیے؟ نمبر 4 اہل عالم کو اللہ کی دعوت، یعنی ہم نہیں بلاتے، فی الحقیقت ہمارے ذریعے سے وہ تم کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ توحید و ایمان کے راستے پر چل کر اس کے مقام قرب تک پہنچو۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ کر ایمان و یقین کا طریق اختیار کر لو تو ایمان لانے سے بیشتر کے سب گناہ بجز حقوق زواجر کے معاف کر دے گا۔ پھر ایمان لانے کے بعد جیسا عمل کرو یا اس کے موافق معاملہ ہوگا۔ نمبر 5 یعنی کفر و شرارت پر قائم رہنے کی صورت میں جو جلد تباہ کیے جاتے ہیں اس سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور جتنی مدت میں دنیا میں رہو گے سکون و اطمینان کی زندگی گزارو گے۔ یمتعکم متاعا حسنا اور فلنحیینہ حیاتا طیبہ وغیرہ نصوص کے موافق۔ فاتونا بسلطان مبین، سو لاؤ کوئی سند کھلی ہوئی۔ نمبر 1
قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ان کو کہا ان کے رسولوں نے تو ہم تو یہی آدمی جیسے تم، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ نمبر 2 وما كان لكم ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله، اور ہمارا کام نہیں کہ لے آئیں تمہارے پاس سند مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے ایمان والوں کو۔ نمبر 3 وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، اور ہم کو کیا ہوا کہ بھروسہ نہ کریں اللہ پر اور وہ سجھا چکا ہم کو ہماری راہیں۔ نمبر 4 وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم صبر کریں گے ایذا پر جو تم ہم کو دیتے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے بھروسے والوں کو۔ نمبر 5 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں کو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے، یا لوٹو ہمارے دین میں۔ نمبر 6 فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تب حکم بھیجا ان کو ان کے رب نے، ہم غارت کریں گے ان ظالموں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور آباد کریں گے تم کو۔ تفسیر نمبر 1 رسالت پر کفار کے اعتراضات، یعنی اچھا خدا کی بحث کو چھوڑیے، آپ اپنی نسبت کہیں، کیا آپ آسمان کے فرشتے ہیں یا نوع بشر کے علاوہ کوئی دوسری نوع ہے؟ جب کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو تو آخر کس طرح آپ کی باتوں پر یقین کر لیں؟ آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم کو قدیم مذہب سے ہٹا کر اپنا تابع بنا لیں، تو خاطر جمع رکھیے یہ کبھی نہ ہوگا۔ اگر آپ اپنا امتیاز ثابت کرنا اور اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کھلا ہوا نشان یا خدائی سرٹیفکیٹ دکھلائیے جس کے سامنے خواہی نہ خواہی سب کی گردنیں جھک جائیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہماری فرمائش کے موافق معجزات دکھلا دے۔ نمبر 2 انبیاء تمام بشر تھے مگر کامل بشر، یعنی تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ ہم نہ فرشتے ہیں نہ کوئی اور مخلوق، بلکہ نفس بشریت میں تم ہی جیسے ہیں، لیکن نوع بشر کے افراد میں احوال و مدارج کے اعتبار سے کیا زمین و آسمان کا تفاوت نہیں؟ آخر اتنا تو تم بھی مشاہدہ کرتے ہو کہ حق تعالیٰ نے جسمانی، دماغی، اخلاقی اور معاشی حالات کے اعتبار سے بعض انسانوں کو بعض پر کس قدر فضیلت دی ہے۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے اپنے بعض بندوں کو ان کی فطری قابلیت اور اعلیٰ ملکات کی بدولت روحانی کمال اور باطنی قرب کے اس بلند مقام پر پہنچا دیا جسے مقام نبوت یا منصب رسالت کہتے ہیں، تو اس میں کیا اشکال و استبعاد ہے؟ بہرحال دعوی نبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اپنی نسبت بشر کے سوا کوئی اور دوسری نوع ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہاں اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض پر ایک خصوصی احسان فرماتا ہے جو دوسروں پر نہیں ہوتا۔ نمبر 3 اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھایا جا سکتا، یعنی اب رہا سند اور سرٹیفکیٹ لانے کا قصہ، سو خدا کے حکم سے ہم پہلے ہی اپنی نبوت کی سند اور روشن نشانیاں دکھلا چکے ہیں۔ کما قال جاءتم رسلهم بالبینات، جو آدمی ماننا چاہے اس کے اطمینان کے لیے وہ کافی زیادہ ہے، باقی رہا تمہاری فرمائشیں پوری کرنا تو یہ چیز ہمارے قبضہ میں نہیں ہے، نہ ہماری تصدیق عقلاً اس پر موقوف ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی حکمت کے موافق جو سند اور نشان چاہے تم کو دکھلائے، فرمائشی نشانات دیکھنے سے ایمان نہیں آتا، اللہ کے دینے سے آتا ہے، لہٰذا ایک ایماندار کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر تم نہ مانو گے اور ہماری عداوت و اظہار رسانی پر تیار رہو گے تو ہمارا بھروسہ اسی خدا کی مہربانی اور امداد پر ہے۔ نمبر 4 یعنی حق تعالی ہم کو جامع توحید و عرفان پہ لا کر حقیقی کامیابی کے راستے بتا چکا، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس پر توکل نہ کریں؟ نمبر 5 انبیاء کا توکل اور استقامت، یعنی تم خواہ کتنی ہی ایذا پہنچاؤ، خدا کے فضل سے ہمارے توکل میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ متوکلین کا یہ کام نہیں کہ سختیاں دیکھ کر توکل اور استقامت کے راستے ہٹ جائیں۔ نمبر 6 رسولوں کو کفار کی دھمکیاں، یعنی اپنے توکل وغیرہ کو رہنے دو، زیادہ بزرگی مت جتاؤ، بس اپنی 2 باتوں میں سے ایک بات ہو کر رہے گی، یا تم بعثت سے پہلے کی طرح چپ چاپ ہم میں رل مل کر رہو گے، اور جن کو تم نے بہکایا وہ سب ہمارے پرانے دین میں واپس آئیں گے، ورنہ تم سب کو ملک بدر اور جلا وطن کر دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم کا یہ پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔